السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہمارا آج کا سبق ہے اسم کی چند مزید اقسام۔ اسم کی مزید اقسام پر بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم لیسن نمبر 7 پر بات کر لیں۔ ہم نے لیسن نمبر 7 میں پڑھا تھا کہ ہمارے منہ سے نکلنے والی ہر بات لفظ کہلاتی ہے، اور لفظ کی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کلمہ، جو کہ بامانی بات کو کہتے ہیں، اور نمبر 2 مہمل، جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ مثلاً پانی وانی میں پانی کلمہ ہے اور وانی مہمل ہے۔ ہم نے دیکھا لفظ کی 2 اقسام کلمہ اور مہمل ہیں، اور کلمہ کی بھی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مفرد اور نمبر 2 مرکب۔ مفرد ایک کلمہ پر مشتمل ہوتا ہے، مثلاً اللہ، جبکہ مرکب 2 یا 2 سے زیادہ کلمات سے مل کر بنتا ہے، مثلاً ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ لہٰذا ہم نے لیسن نمبر 7 میں سب سے پہلے کیا دیکھا کہ لفظ کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 مہمل۔ پھر کلمہ کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 مفرد کلمہ اور نمبر 2 مرکب کلمہ۔ اور پھر مفرد کلمہ کی 3 اقسام ہیں، نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل اور نمبر 3 حرف۔ مفرد کلمہ کی 3 اقسام میں سے پہلی قسم یعنی اسم پر ہماری کافی بات ہو گئی ہے۔ آج ہم اسم کی مزید اقسام کو جانیں گے۔ اسم مکمل کرنے کے بعد ہم فعل اور پھر حرف پر بات کریں گے۔ مفرد کلمہ مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم مرکب کلمہ پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اب تک ہم اسم کے بارے میں کیا کچھ پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو یا ان کی صفت کو کہتے ہیں۔ پھر اسم کو پہچاننے کی علامات جانی تھیں۔ اس کے بعد پڑھا تھا کہ اسم کو جملے میں استعمال کرتے وقت کن باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 اسم کی جنس کا علم ہونا چاہیے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ نمبر 2 اسم کی وسعت کا علم ہونا چاہیے کہ وہ معرفہ ہے یا نکیرہ۔ نمبر 3 اسم کی تعداد معلوم ہونی چاہیے کہ وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع۔ نمبر 4 اسم کی تعریف کا علم ہونا چاہیے کہ وہ آیا اسم ذات ہے یا اسم صفت۔ اور نمبر 5 اسم کی اعرابی حالت معلوم ہونی چاہیے کہ وہ معرب ہے یا مبنی۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم نے معرب اور مبنی کی اقسام پر تفصیلی بات کی تھی۔ آئیے اب اسم کی مزید اقسام کو جانتے ہیں۔ لیسن نمبر 7 اسم کی اقسام کی ویڈیو ضرور دیکھ لیجیے گا تاکہ اسم کی مزید اقسام سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ ہم نے لیسن نمبر 7 میں پڑھا تھا کہ اسم 3 طرح کے ہوتے ہیں، ان پر بات کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 اسم جامد، نمبر 2 اسم مشتق اور نمبر 3 اسم مصدر۔ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں، یعنی مصدر سے فعل اور مشتق اسما بنتے ہیں۔ کیونکہ مصدر فعل کے نام کو کہتے ہیں جس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اور مصدر تنوین یا ال کے ساتھ آ سکتا ہے کیونکہ مصدر اسم ہوتا ہے۔ اردو میں مصدر کے ترجمے کے آخر میں عموماً نا آتا ہے، مثلاً استغفار بخشش طلب کرنا، تعلیم سکھانا، انزال نازل کرنا۔ آئیے مصدر کو ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ ضرب مارنا مصدر ہے۔ ضرب سے بننے والے الفاظ ہیں
دوربا، یدریبو، دوربن، مدروبن، جبکہ اس میں جامد وہ اسم ہوتا ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی لفظ بنتا ہے، مثلاً رجل، فرسن وغیرہ۔ اسی طرح اسم مشتق اشتقاق سے نکلا ہے، جس کے بانی ہوتے ہیں نکالا ہوا، کیونکہ مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو مصدر سے نکلتا ہے، مثلاً دربن مصدر ہے اور اس سے نکلنے والا اسم مشتق ہے داربن۔ اسی طرح نصرن سے اسم مشتق ناصرن بنتا ہے۔ کتبن مصدر ہے، اس سے کاتب اور مکتوب نکلے گا۔ اسم مشتق 8 ہیں، آئیے پہلے ان کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ آج ہم ان 8 اسماء مشتقہ جو ہیں ان کے بعد ہم مصدر میمی، اسم مرہ، اسم مقدار، اسم تمیز اور اسم حال پر بھی بات کریں گے۔ اسم مشتق 8 ہیں۔ نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 اسم آلہ، نمبر 4 اسم ظرف، نمبر 5 اسم تفضیل، نمبر 6 اسم مبالغہ، نمبر 7 اسم مشبہ اور نمبر 8 مصدر۔ ان 8 اسماء مشتقہ کی وضاحت سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اسم مشتق کا فعل سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب ہم نے کہا دوربا، اس نے مارا، جو کہ فعل ہے دوربا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مارنے والا بھی ہوگا، لہٰذا مارنے والے کی وضاحت کے لیے اس میں فاعل کی ضرورت پیش آئی، کام کرنے والا۔ اسی طرح وہ شخص بھی ہوگا جس کو مارا گیا ہوگا، جس پر کام کیا ہوگا، اس کی وضاحت کے لیے اس میں مفعول کی ضرورت پڑی۔ مارنے کے لیے کوئی آلہ بھی استعمال ہوا ہوگا جو اس میں آلہ کہلائے گا، اور مارنے کی کوئی جگہ اور وقت بھی مقرر ہوگا جو اس میں ظرف کہلائے گا۔ اب رہ گئے اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ اور صفت مشبہ، تو یہ اس میں فاعل کے حکم کے تابع ہیں، جو کہ ان کی وضاحت سے انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا۔ اب ہم ان 8 اسماء مشتقہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 اسم فاعل، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ اگر یہ کام کرنے والا فاعلن کے وزن پر ہو تو یہ اسم فاعل کہلاتا ہے، مثلاً قاتلن فاعلن کے وزن پر ہے۔ اسی طرح اذ قالت امرأۃ عمران میں امرأۃ فاعل ہے۔ نوٹ کر لیجئے ہر فاعل حالت رفعی میں ہوتا ہے، یعنی اس پر پیش ہوتا ہے، لہٰذا اگر فاعل واحد ہو تو اس کے آخری حرف پر 1 پیش یا 2 پیش کی تنوین ہوتی ہے، مثلاً ابراہیم، نوح۔ اسی طرح اگر فاعل تثنیہ ہو تو اس کے آخر میں آنی پیش کو ظاہر کرتا ہے، مثلاً رجلانی، مومنتانی۔ اور اگر فاعل جمع ہو تو اس کے آخر میں اونا اور مونث ہو تو آتن پیش کو ظاہر کرتا ہے، مثلاً مسلمون، قانتاتن۔ نوٹ کر لیجئے اس میں فاعل میں غائب، حاضر، متکلم، واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر و مؤنث کا فرق ضمیروں کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے، مثلاً واحد مذکر غائب کے لیے ضمیر ہوگی ہوا ضاربن، تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہما ضاربانی ہوگا، اور جمع مذکر غائب کے لیے ہم ضاربون آئے گا۔ اسی طرح واحد مؤنث غائب کے لیے ہیا ضاربتن آئے گا، جبکہ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے ہما ضاربتانی ہوگا، جمع مؤنث غائب کے لیے ہن ضارباتن آئے گا، واحد مذکر حاضر کے لیے انت ضاربن ہوگا۔ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے، انشاءاللہ یہ سب بہت اچھی طرح سے آپ پر واضح ہو جائے گا۔ اس میں فاعل کے فاعلن کے علاوہ مزید اوزان بھی ہیں جن کو ہم
فعل کے باب میں پڑھیں گے۔ ہمارا دوسرا اسم مشتق ہے اسم مفعول، جس پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں، اور اگر یہ اسم مفعول کے وزن پر ہو تو اسم مفعول کہلاتا ہے۔ مثلا مقتول، قتل ہوا، مضروب، مارا ہوا۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے اگر مفعول واحد ہو تو اس کے آخری حرف پر زبر یا زبر کی تنوین ہوگی، مثلا اللہ، آدم، رسولا۔ اسی طرح مفعول تثنیہ ہو تو اس کے آخر میں عینی زبر کو ظاہر کرے گا، مثلا رجلینی مسلمتینی، اور جمع کی صورت میں اینا اور آتن زبر کو ظاہر کرے گا، مثلا مؤمنین حافظات۔ اس میں مفعول کے علاوہ دیگر اوزان بھی ہیں جنہیں ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تیسرا اسم مشتق ہے اسم آلہ۔ یہ وہ اسم مشتق ہے جو کام کرنے کے آلہ اور اوزار کا نام بتاتا ہے، مثلا مفتاح، چابی، یہ مفعول کے وزن پر ہے۔ مبرد، ریتی، مفعول کے وزن پر ہے۔ مکنست، جھاڑو، مفعولۃ کے وزن پر ہے۔ چوتھا اسم مشتق ہے اسم ظرف۔ یہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی کام کی جگہ یا وقت کو بتاتا ہے۔ اس کی مزید 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم ظرف زمان، یہ وقت یا زمانے کو ظاہر کرتا ہے، مثلا شہر، یوم، لیل، قبل، بعد۔ اور نمبر 2 اسم ظرف مکان، یہ جگہ کو ظاہر کرتا ہے، مثلا مسجد، منزل اور مسکن۔ یہ مفعول کے وزن پر ہیں۔ اسی طرح مفعول کے وزن پر یہ اسماء ہوتے ہیں، مرقد، مخرج، مسکن اور مشعر۔ چند اس میں ظرف مکان ایسے بھی ہیں جو مفعول اور مفعول کے وزن پر نہیں آتے، مثلا فوق، تحت، بین، عند۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ مفعول اور مفعول بنیادی طور پر ظرف مکان کے اوزان ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ وقت کو بھی ظاہر کرتے ہیں، مثلا مشرق اور مغرب، طلوع ہونے کی جگہ اور طلوع ہونے کے وقت دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارا 5واں اسم مشتق ہے اسم تفضیل۔ اسم تفضیل ایک اسم کی صفت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ دیگر تمام اسماء سے برتر ہے۔ اس میں کسی شخص یا چیز کو دوسروں کی بانسبت زیادہ بہتر بتایا جاتا ہے۔ آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ زید اعلم من خالد، زید خالد کی بانسبت زیادہ جاننے والا ہے۔ اس مثال میں اعلم اس میں صفت ہے، اس میں تفضیل ہے اور افعلو کے وزن پر ہے۔ اس میں تفضیل کے اوزان مذکر اور مؤنث کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ مذکر کے لیے افعلو کا وزن استعمال ہوتا ہے، جبکہ مؤنث کے لیے وزن فعلا ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس میں تفضیل کے وزن افعلو پر تنوین نہیں ہوتی، اور اسی طرح اگر اس میں تفضیل افعلو کے وزن پر ہو اور اس کے بعد من آ جائے تو اس میں مبالغہ میں بدل جاتا ہے، مثلا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، ترجمہ ہے اور کون بہتر ہے اللہ کے رنگ سے۔ ہمارا 6واں اسم مشتق ہے اسم مبالغہ۔ اسم مبالغہ وہ اسم ہوتا ہے جو معنی میں شدت اور زور پیدا کرتا ہے، مثلا اللہ، علام، ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے۔ اس میں مبالغہ کے مشہور اوزان یہ ہیں، نمبر 1 فعال، مثلا سفاک، بہت خون بہانے والا۔ نمبر 2 فعالۃ، مثلا علامۃ، بہت جاننے والا۔ نمبر 3 فعال، مثلا کبار، بہت بڑا۔ نمبر 4
فعلن مثلاً قلبن بہت الٹنے پلٹنے والا. نمبر 5 فیعول مثلاً قیوم بہت نگرانی کرنے والا. نمبر 6 فعول مثلاً قدوس بہت پاک. نمبر 7 فعول مثلاً فاروق بہت فرق کرنے والا. نمبر 8 فعول مثلاً اکول بہت کھانے والا. نمبر 9 فاعل مثلاً حذر بہت بچنے والا. نمبر 10 فعال مثلاً عجاب بہت عجیب. نمبر 11 فعلۃ مثلاً ہمزۃ بہت عیب نکالنے والا. نمبر 12 فعیل مثلاً صدیق بہت سچ بولنے والا. نمبر 13 مفعیل مثلاً منطیق بہت بولنے والا. اس میں مبالغہ اور اس میں تفتیل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اس میں تفتیل میں دوسروں کی بنسبت بات کی جاتی ہے، دوسروں سے مقابلہ کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں مبالغہ میں اپنی بات ہوتی ہے. 7واں اس میں مشتق ہے صفت مشبہ. مشبہ کے معنی ہے تشبیہ دی ہوئی، یعنی کسی کی مانند ہونا. صفت مشبہ وہ اسم ہے جو کسی کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرتا ہے. مثلاً سعید نیک مرد، حسن خوبصورت، جمیل خوبصورت. صفت مشبہ کے مشہور اوزان یہ ہیں. نمبر 1 فاعل مثلاً فرح خوش. نمبر 2 فاعل مثلاً کریم شریف معزز. نمبر 3 فعال مثلاً بطل بہادر. نمبر 4 فعال مثلاً صعب دشوار. نمبر 5 فعل مثلاً صفر خالی. نمبر 6 فعل مثلاً صلب سخت. نمبر 7 فعال مثلاً حسن خوبصورت. نمبر 8 فعول مثلاً جنوب ناپاک. نمبر 9 فاعل مثلاً جاہل نادان. نمبر 10 فعال مثلاً شجاع بہادر. نمبر 11 فعلان مثلاً عطشان پیاسا مرد. اس کا مؤنث ہے عطشا جو کہ فعلا کے وزن پر ہے. ہمارا 8واں اس میں مشتق ہے بستر. بستر وہ اسم ہوتا ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے دیگر افعال اور اسما بنتے ہیں. بستر فعل کے نام کو کہتے ہیں جس میں فعل کی طرح زمانہ نہیں پایا جاتا، کیونکہ فعل کام کے ہونے کے ساتھ ساتھ زمانے کو بھی ظاہر کرتا ہے. مثلاً استغفر فعل ہے جس کے معنی ہے اس نے بخشش طلب کی. اس میں گزرے ہوئے زمانے کا ذکر ہے، یعنی اس زمانے کا ذکر ہے جو گزر چکا ہے. اسی طرح یستغفر فعل ہے جس کے معنی ہے وہ بخشش طلب کرتا ہے یا کرے گا، یعنی حال اور مستقبل دونوں کا ذکر ہے. ان کے مقابلے میں استغفار مصدر ہے جس کے معنی ہے بخشش طلب کرنا. اس میں کسی زمانے کا ذکر نہیں ہے اور اس کے اردو ترجمے میں نہ بھی آتا ہے، لہٰذا یہ مصدر ہونے کی پہچان ہے. مصدر کے مشہور اوزان یہ ہیں فعل مثلاً قتل مار ڈالنا. نمبر 2 فعل مثلاً فسق بدکار ہونا. نمبر 3 فعل مثلاً شغل مشغول ہونا. نمبر 4 فعلۃ مثلاً رحمت مہربانی کرنا. نمبر 5 فعلۃ مثلاً نشدۃ قسم دینا، گمشدہ کو ڈھونڈنا. نمبر 6 فعلۃ مثلاً قدرۃ گدلا مٹیالہ ہونا. نمبر 7 فعال مثلاً طلب ڈھونڈنا. نمبر 8 فاعل مثلاً خانق گلا گھونٹنا. نمبر 9 فعلۃ مثلاً غلبۃ
غالب ہونا. نمبر 10 فاعلتن مثلاً سرقتن چوری کرنا. نوٹ کر لیجئے وہ مصدر جو میم سے شروع ہو مصدر میمی کہلاتا ہے. مثلاً مسیرن، مفازتن. اسی طرح کبھی کبھار مصدر میمی اور اسم ظرف ایک ہی وزن پر آتے ہیں. ایسے میں سیاق و سباق سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. مثلاً مشربن پینا مصدر ہے. اگر مشربن کے معنی پینے کی جگہ کے ہوں تو پھر یہ ظرف مکان ہوگا. اسی طرح مسیرن کے معنی لوٹنا ہے اور یہ مصدر ہے، اور اگر اس کے معنی لوٹنے کی جگہ کے ہوں تو پھر یہ ظرف مکان ہوگا. یہ بھی نوٹ کر لیجئے کسی کام کو ایک مرتبہ کرنے کے لیے فعلتن کے وزن پر جو اسم آتا ہے وہ اسم مرہ کہلاتا ہے. مثلاً کروتن ایک بار پلٹنا. اسی طرح جو اسم مقدار، وزن، فاصلہ اور تعداد کی وضاحت کرے وہ اسم تمیز کہلاتا ہے. مثلاً رب زدنی علما میں زدنی اسم تمیز ہے. اور ایسا اسم جو اپنے سے پہلے آنے والے اسم کی حالت یا کیفیت بیان کرے اسم حال کہلاتا ہے. مثلاً جاءنی رجل راکبن میں راکبن اپنے سے پہلے آنے والے اسم رجلو کی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ وہ شخص میرے پاس سواری پر آیا، لہٰذا یہاں راکبن اسم حال ہے. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مفرد کلمہ کی 3 اقسام اسم، فعل اور حرف میں سے پہلی قسم اسم آج مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم حرف کے بارے میں پڑھیں گے. حرف مکمل کرنے کے بعد فعل کی باری آئے گی. فعل کے ساتھ ہی ہم اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ اور اسم تفضیل کے بنانے کا قاعدہ اور ان کی گردان کے بارے میں بھی جانیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.